اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ماہ مبارک رمضان میں ہمارے انجام دیے جانے والے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ یقیناً اس آیت کریمہ کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرد مومن کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے اور آپسی اختلافات سے پرہیز کرے۔ میں سمیع حسین جو کہ تقریباً 12 سال نجف اشرف میں تعلیم میں نے حاصل کی اور اب جو ہے وہ یہاں انڈیا آیا ہوا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے واقف ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ جب تک درس و درسیات میں ہی زیادہ دلچسپی ہماری رہتی ہے اور ادھر ادھر کی باتوں سے اکثر میں پرہیز کرتا ہوں، مگر چونکہ اس مرتبہ عید سعید فطر کے حوالے سے جو اختلافات ہوئے اور جو باتیں ہوئیں، ان میں جو سب سے عجیب بات مجھے لگی وہ کل شام کلب جواز صاحب نے جو ویڈیو نشر کی، وہ واقعی اس سے زیادہ خفیف اور اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سب سے پہلے میں آپ کے اوپر اس بات کو واضح کروں کہ ہمارے اس ویڈیو کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹی شہرت حاصل کروں یا پھر جو ہے وہ کسی کے فیور میں بات کروں، اس لیے کہ جہاں تک فیور کی بات ہے تو جو آیت اللہ سیستانی کے وکیل ہیں احمد الیابی صاحب، وہ مجھ سے واقف بھی نہیں ہوں گے، وہ میرا نام تک نہیں جانتے ہوں گے، مگر چونکہ کلب جواز صاحب نے جو کل ویڈیو نشر کی اس میں انہوں نے جو باتیں کی اس میں کہیں نہ کہیں اس سے تعلق جو ہے وہ ہمارا بھی ہے، لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں جواب دیں اور مومنین کے سامنے حقیقت کو روشن کریں۔ اگر ان کی کل کی جو 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اگر اس کا میں خلاصہ پیش کروں آپ کی خدمت میں تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ 10 اپریل کو جو عید کا اعلان کیا گیا تو سیستانی صاحب کے جتنے وکلاء ہیں جنہوں نے اعلان کیا وہ سب کے سب بھرشٹ بزبان ان کی، وہ سب کے سب بھرشٹ کرپٹ اور جو ہے وہ جھوٹے دعوے دار ہیں، اور ان کے اعلان کو سماعت کر کے جن لوگوں نے نماز پڑھائی وہ سب کے سب جو ہے وہ فاسق غیر عادل ہیں، اور ان کی زبانی جن لوگوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے جو ہے وہ ایک حرام فعل انجام دیا، یعنی انہوں نے تینوں کیٹیگری تینوں طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر لیا۔ جنہوں نے اعلان کرایا، ٹھیک ہے، یعنی وکلاء سید سیستانی، وکلاء آیت اللہ سیستانی، وہ سب کے سب جو ہے وہ دعوے دار جھوٹے دعوے دار، جنہوں نے نماز پڑھائی وہ سب کے سب فاسق غیر عادل، اور جنہوں نے نماز پڑھ لی وہ سب کے سب حرام فعلوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ جو گفتگو اور بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بزبان قرآن ایک کر کے رکھیں، لوگوں میں اتحاد کو قائم کریں، نہ یہ کہ لوگوں میں اختلاف کریں۔ اور دیکھیں جو دلیل مجھے لگا تھا کہ شاید یہ دلیل دیں گے کچھ اور اس پر کچھ کاؤنٹر کے طور پر کچھ دلیل کے ساتھ بات کریں گے، حالانکہ اس 10 منٹ کی ویڈیو میں سوائے تہمت کے، سوائے غلط بیانی کے اور کسی چیز سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے جنہوں نے کہی وہ یہ کہ ان کی توضیح المسائل میں، آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی مرجع، کوئی مجتہد، کوئی عالم جو ہے وہ چاند کا اعلان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے حوالے کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ توضیح المسائل اردو والی وہ بھی پیش کی، اور جو ان کی منہاج الصالحین ہے اس سے بھی اس بات کو نقل کیا کہ کسی مرجع، کسی عالم، کسی مجتہد کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا اشکال، سب سے پہلا اعتراض تو حضور آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر کسی عالم، کسی مرجع، کسی مجتہد کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا تو پھر آپ نے یہ چاند کمیٹی کیوں بنا رکھی ہے؟ آپ کیوں ہمیشہ اعلان جو ہے کرواتے ہیں کہ چاند ثابت ہو گیا ہے یا چاند ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور جو اعلان آتا ہے باقاعدہ اس میں سب سے بڑا جو چہرہ پیش کیا جاتا ہے وہ آپ کا کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی عالم کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کے چاند کمیٹی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یہ چاند کمیٹی تو سب سے پہلے بند کر دینی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی مرجع، کسی مجتہد اور کسی عالم کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا، یہ آپ نے کہاں پر پڑھا؟ اس رسالے میں، یعنی توضیح المسائل میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ حاکم کے، سنیے گا، حاکم کے کہنے سے چاند جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، حاکم کے حکم لگانے سے چاند جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اور توضیح ہے، اس سے پہلے وہ اس بات کو ذکر کر چکے ہیں کہ چاند کے ثابت ہونے کے یہ 3 یا 4 طریقے ہیں، اس کے بعد وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حاکم کے کہہ دینے سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ جو 3 طریقے ہم نے ذکر کیے ہیں انہی 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے چاند ثابت ہوگا، کوئی حاکم یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر غور فرما لیں، چونکہ ہم لوگ طالب علم ہیں اور آپ بھی بہرحال آپ کا علم سے تعلق ہے تو آپ اس پر غور کریں۔ کہیں وہ جو آپ نے رسالہ پھر سے اٹھائیے توضیح المسائل اور پھر سے آپ پڑھیے، اس میں یہ نہیں کہا گیا حاکم شرع۔ اگر حاکم شرع کہا جاتا تو پھر مجتہد مراد ہے،
لیکن کہا گیا حاکم کے کہنے سے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کا سب سے پہلا جو ایک مفہوم ہے وہ یہ کہ حاکم کے کہنے سے یعنی وہ جو جہاں پہ سلطنت چل رہی ہے، جو اپنے آپ کو سلطان کہلاتے ہیں لوگ، جیسے آج کل سعودی وغیرہ میں ہوتا ہے، وہ پہلے سے اعلان کر دیتے ہیں کہ چاند فلاں تاریخ کو ہوگا، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ حاکم کے کہہ دینے سے چاند ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے چاند ثابت ہوگا۔ رہی بات یہ کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ حاکم کے کہنے سے مراد یہاں پر حاکم شرع ہے، مجتہد ہے، عالم دین ہے، تو یہاں پر یہ بہرحال یہ محتاج ثبوت ہے۔ اور دوسری بات یہ جو بہت مطلب خود آپ نے اور آپ کے علاوہ جن لوگوں نے بہرحال اس پر گفتگو کی، انہوں نے سب سے پہلے اسی پر غور کیا کہ نہیں، مجتہد کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا، مجتہد کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ کویت میں آیت اللہ سیستانی کے وکیل ہیں کہ جن کا نام ہے آیت اللہ سماحت سید عبداللہ شبر، میں ان کی ویڈیو آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مجتہد جو حاکم شرع ہوتا ہے اس کے کہنے سے چاند ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا، اس میں اختلاف ہے۔ آپ ایک دم سے یہ کیوں لوگوں کو یہ سنا رہے ہیں کہ مجتہد کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا، کسی مرجع کے کہنے سے چاند ثابت نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ آیت اللہ خوئی نے باقاعدہ طور پر اس بات کو کہا ہے کہ ہاں، مجتہد کے حکم لگا دینے سے چاند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ ابھی اس ویڈیو کو سماعت فرمائیے گا۔ رہی بات آیت اللہ سید سیستانی کی، تو جی آیت اللہ سیستانی کہا کہ حاکم کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس حاکم سے مراد مجتہد کو ہی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجتہد حکم نہیں لگا سکتا۔ دیکھیں، مجتہد کا فتویٰ ایک الگ ہوتا ہے اور حکم الگ ہوتا ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی کہہ رہے کہ اگر اس حاکم جو لفظ حاکم یہاں پر حاکم شرع لے رہے ہیں، تو حاکم شرع حکم نہیں دے سکتا کہ چاند ثابت ہے، لیکن جہاں تک بات رہی کہ اعلان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور بنا پر حکم نہیں بلکہ بنا پر شہود کے کیا مجتہد اعلان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو یقیناً کر سکتا ہے، اور بلکہ کرتا ہے۔ آپ ذرا سا ایسے گروپس میں ایڈ ہوئیے، ان کے خود مکتب کی طرف سے، آیت اللہ سیستانی کے مکتب کی طرف سے، میں رہا ہوں نجف اشرف میں، میں جانتا ہوں ہر مہینے باقاعدہ طور پر سید سیستانی کی طرف سے اور بلکہ تمام مراجع کی طرف سے چاند کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر مرجع کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا بنا پر شہود کے، یہ کہا جاتا ہے، البتہ کہ وہ باقاعدہ طور پر یہ کہتے ہیں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے چاند، اس بنا پر میرے نزدیک یہ چاند ثابت ہو گیا۔ اس سے مومنین کی کیا تسہیل ہو جاتی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیے، قابل غور بات ہے، جو لوگ نجف اشرف زیارت کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے اگر حرم کے پیچھے ایک مقام صافی صفا، اگر ان کی زیارت کی ہے وہاں پر، تو اس مقام پر یہ صرف وہ مقام صافی صفا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے باقاعدہ طور پر دنیا کا سب سے بڑا ایک مرکز کھولا گیا ہے، وہ کہ جہاں پر چاند کے متعلق تحقیق ہوتی ہے۔ سال بھر وہاں پر ہر مہینے کا چاند جو کیا ہے اس کو تحقیق کے ساتھ جو اس کو ثابت کیا جاتا ہے، اور اسی اعلان کے تحت جو کیا ہے آیت اللہ سیستانی جو چاند کا اعلان کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایسے افراد رکھ رکھے ہیں۔ پر تو آپ کا یہ کہنا کہ نہیں، کسی مرجع، کسی عالم دین، کسی مجتہد کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے، اگر اولاً تو مراد یہاں پر حاکم سے مراد جو کیا ہے مجتہد والا حاکم نہیں ہے بلکہ کوئی اور حاکم ہے، اور اگر ہم مجتہد بھی حاکم مراد لے رہے ہیں تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ حاکم حکم لگا سکتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں حاکم حکم نہیں لگا سکتا، لیکن ہاں بنا پر شہود کے، یعنی کیا، یعنی جن مومنین نے دیکھا ہے چاند کو اور شہادت دی ہے، اور اس سے اگر مجتہد کو اطمینان حاصل ہو گیا ہے تو وہ اپنے نزدیک چاند کے ثابت ہونے کا اعلان کر سکتا ہے، اور کر سکتا نہیں بلکہ ہر سال کے ہر مہینے یہ چیز کی جاتی ہے۔ آپ علماء سے جو طلبہ ہیں نجف اشرف میں، آپ ان سے تحقیق کر لیجئے، پوچھ لیجئے، جو ایسے گروپ میں ایڈ ہیں، چاہے وہ اتباع عباس یعنی امام جناب عباس کے حرم کی طرف سے گروپ ہو، یا قناۃ کربلا یعنی کربلا ٹی وی کا گروپ ہو، یا خود جو کیا ہے آیت اللہ سید سیستانی کا جو ہوم سائٹ ہے اس پر بھی چاند کے حوالے سے جو اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ اعلانات وغیرہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے بنا پر شہود کے اعلان کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ نے جو افق کے متعلق بات کہی کہ لکھنؤ کا افق جو ہے وہ کیا ہے تمل ناڈو کے افق سے بالکل ایک ہے، اور لکھنؤ کا افق جو ہے کیا ہے کرگل سے بالکل الگ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کرگل میں چاند ہوگا تو لکھنؤ میں یعنی یو پی میں نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے گویا کہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ کرگل والوں کا چاند یو پی والوں کے لیے ثابت نہیں ہے، اور تمل ناڈو والا چاند جو ہے وہ یو پی والوں کے لیے ثابت ہے۔ تو اس قاعدہ کلیہ کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کی کوئی تحقیق ہے افق کے متعلق؟ تو اس کو آپ ضرور پیش کریں، اس لیے کہ بہرحال اگر تحقیق جو اگر آپ کی ہے اس متعلق تو اس سے یقیناً لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ یو پی کو تمل ناڈو سے دیکھیں تو یہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور یو پی اگر کرگل کی بنسبت دیکھیں تو یہ 1500 کلومیٹر ہے۔ تو آپ نے ایک ملازمہ بیان کر دیا، ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جو 2000 کلومیٹر ہے وہ متحد ہو سکتے ہیں افق میں، اور جو 1500 کلومیٹر وہ کبھی متفق نہیں ہو سکتے۔ تو آپ ہی کی بزبانی اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ 2000 کلومیٹر والے متحد ہو سکتے ہیں افق میں، تو اگر کرگل والے یو پی والوں کے ساتھ جو ہے افق میں متحد ہو جائیں تو اس میں کیا اشکال ہے، کیا اعتراض ہے؟ اس کے بعد جو آپ نے اس بات کو پیش کیا کہ مولانا ندیم اصغر صاحب جو ہے وہ مکتب گئے عید کے دن آیت اللہ سید سیستانی کے، اور انہوں نے جا کر باقاعدہ اس بات کی تحقیق کی، اور یہ بات پتہ چلی کہ یو پی والوں کے لیے عید نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات قابل غور ہے، میں مولانا ندیم اصغر صاحب پہ حرف نہیں اٹھاتا،
مگر یہ بات قابل غور ہے، اگر ندیم اصغر صاحب کوئی بات آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے کہتے ہیں تو یہ چیز محتاج دلیل ہے، ان کو چاہیے کہ دلیل پیش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا ندیم اصغر صاحب یہ وکیل چاہے جتنے بھی شریف النفس ہیں، چاہے جتنے بھی بااخلاق ہیں، لیکن بہرحال یہ آیت اللہ سیستانی کے وکیل نہیں ہیں. ان کا کہنا آیت اللہ سیستانی کا کہنا نہیں سمجھا جائے گا. تو ان کو یہ بات پہ، چونکہ میں بھی نجف اشرف ہے، میں جانتا ہوں اگر انہوں نے ملاقات کی ہے تو وہاں مکتب میں کس سے جا کر ملاقات کی ہے؟ انہوں نے کوئی نام نہیں ذکر کیا. خود آیت اللہ سیستانی سے ان کی ملاقات ہوئی یا ان کے کس نمائندے سے، ان کے کس فرد سے بات ہوئی، انہوں نے یہ بات نہیں ذکر کی. جبکہ ان کے جو نمائندے یہاں آیت اللہ سیستانی کے جو نمائندے ہیں احمد علی عابدی صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر مسئول استفتاءات جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی ایک شخص ہیں ان کا ذکر کیا. اور جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی بات الوکیل و فی حکم الموکل. اگر احمد علی عابدی صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ مطلب چونکہ وہ نمائندہ ہیں آیت اللہ سیستانی کے، تو ان کی بات آیت اللہ سیستانی کی بات سمجھی جا سکتی ہے. لیکن ندیم اصغر صاحب کی بات جو کیا ہے، یہ محتاج دلیل ہے اگر وہ سیستانی صاحب کی طرف سے کوئی بات کو نقل کر رہے ہیں. اب اگر آپ سنیے، اب اگر آپ نے اعتراض کیا اس بات کے اوپر کہ احمد علی عابدی صاحب ہوں یا اشرف علی غروی صاحب ہوں، یہ سب کے سب جھوٹے دعوے دار ہیں، تو یاد رکھیے کہ وکیل کو رد کرنا گویا کہ موکل کو رد کر رہے ہیں. آپ کو اس بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرنی چاہیے کہ کیا واقعی آیت اللہ سیستانی کے مکتب کی طرف سے ان لوگوں کی وکالت ختم کی گئی ہے. یہ لوگ وکیل نہیں ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں بھی پچھلے مہینے نجف سے آیا ہوں، تو مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ جی یہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ، اور دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان میں ان کے وکیل ابھی نئے طور پر، یعنی سال 2 سال پہلے جو ہے وہ اشرف علی غروی صاحب بنے ہیں، اور ایک زمانے سے جو ہے وہ یہ خدمت جو ہے وہ احمد علی عابدی صاحب انجام دے رہے ہیں. تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب کے سب جھوٹے دعوے دار ہیں، کرپٹ ہیں، بھرشٹ ہیں. بہرحال اس کو آپ کو دلیل کے طور پر ذکر کرنا چاہیے تھا. ایک اور بات کہ جو آپ نے بہت، اس کی وجہ سے مجھے یہ جملہ، معاف کیجیے گا، مجھے یہ جملہ یہ کہنا پڑا کہ آپ کا بیان بہت خفیف تھا. اس کے لیے میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جملہ یہ کہا کہ یہ مولوی کیسے مولوی ہیں، یہ توضیح المسائل نہیں پڑھتے، یہ مسئلے سے واقف نہیں ہے. تعجب کی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ مولوی توضیح المسائل پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، آپ ضرور توضیح المسائل نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے توضیح المسائل کا حوالہ دے کر ایک شرعی حکم جو ہے وہ کیا ہے ثابت کیا. ایک شرعی حکم بتایا. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کل کے دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا اور کل کے دن عید منا لی. تو ان کے لیے آپ نے ایک شرعی حکم توضیح المسائل سے کیا ثابت کیا، کیا بیان کیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر 60 دن مسلسل روزہ رکھیں. میں انشاءاللہ ان کی بات آپ کو سناؤں گا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ان کو چاہیے کہ 60 دن مسلسل روزہ رکھیں بطور کفارہ. حالانکہ تعجب کی بات ہے، اگر آپ توضیح المسائل اٹھا کر دیکھتے تو توضیح المسائل میں چاہے وہ اردو والی ہو، عربی والی ہو، یہ متفق طور پر ہے کہ کفارے کے طور پر جو 60 روزہ رکھا جاتا ہے وہ مسلسل 60 روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ ان 60 روزوں میں سے 31 روزہ جو ہے وہ مسلسل رکھا جاتا ہے. اس کو آپ بیچ میں گیپ نہیں دے سکتے. لیکن 31 روزے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں گیپ دے سکتے ہیں. لیکن آپ نے باقاعدہ طور پر یہ بیان کر کے کہ توضیح المسائل مولوی نہیں پڑھتا اور آپ پڑھتے ہیں، اور آپ نے صاف طور پر جو ہے وہ کیا ہے ایک غلط شرعی حکم جو بیان کیا، یہ کہہ کر کہ کفارے کے طور پر ان کو چاہیے کہ وہ 60 دن مسلسل روزہ رکھیں، جو کہ خلاف ہے، جو کہ بالکل جو کیا ہے خلاف ہے صریح فتوے کے. آپ صحیح فتویٰ چاہے اردو ہی میں کیوں نہ ہو، آپ ملاحظہ کر لیجیے گا. 60 دن مسلسل روزہ رکھنے کو کسی فقیر نے نہیں کہا، بلکہ، اور بات ہماری حیثیت سیستانی کی ہو رہی ہے تو آپ سے آیت اللہ سیستانی کی توضیح اٹھا کر دیں. انہوں نے جو کہا 31 روزہ جو ہے وہ مسلسل کفارے کے طور پر رکھنا ہے، اور باقی روزے کو جو ہے گیپ دے کر رکھنا ہے، اس میں مکلف کو اختیار ہے. مگر آپ نے کہا کہ 60 روزے جو ہے وہ مسلسل رکھنے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں کہ جو قابل غور ہیں. رہی بات جہاں تک چاند کی، تو میں پھر سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ جو اعلان کیا گیا تھا چاند کا، یہ اب بھی بہرحال اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے. جو اعلان کیا گیا تھا چاند کا، یہ چاند کے حجم کو دیکھ کر کیا گیا تھا. باقاعدہ طور پر میں آپ کی عرض کر رہا ہوں، آپ اس بات کی تحقیق کر لیجیے گا. مولا علی کے حرم کے پیچھے مقام صافی صفا پر باقاعدہ طور پر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے ایک مرکز ہے، ہلال کمیٹی ہے، کہ جو چاند کے متعلق تحقیق کرتی ہے. اور یہ جو چاند ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس بات کو ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وحدت افق نہیں ہے، افق ان کے یہاں مختلف ہے. لیکن چاند اگر جو نکلتا ہے، اگر اس کے حجم کو ناپا جاتا ہے، اگر وہ چاند زیادہ حجم کا ہوتا ہے تو اس کو متعدد، یعنی وہ جو افق ہوتا ہے جہاں پہ چاند دکھا ہے، اس افق کو توسیع دی جا سکتی ہے چاند کے حجم کو دیکھ کر. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ کرگل میں جو چاند دکھا تھا وہ حجم کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑا تھا، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں جو کیا ہے چاند کا اعلان کیا گیا تھا. اور اس بات کو باقاعدہ طور پر طلاب نجف نے مومنین کو سمجھایا ہے. تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ فقط جو ہے کیا ہے انسان کو دوسرے پر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا، کوئی گفتگو تھی، تو آپ کو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تھا. آپ نے حد تو یہ ہے کہ آپ نے جو کرگل کا چاند تھا اس کو بھی مشکوک کر دیا، یہ کہہ کر کہ فقط ایک خاندان ہے جس کو چاند نظر آتا ہے، جن کی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی. یعنی ان کے چاند کو بھی آپ نے مشکوک کر دیا، جبکہ کرگل کا چاند جو کیا ہے کثرت کے ساتھ
خود طلاب نجف نے بھی اس کی تائید کی اور کثرت کے ساتھ مومنین نے جو اس چاند کو دیکھا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ویڈیو میں چاہے وہ آیت اللہ سیستانی کے جتنے وکلاء ہیں ان سب کی عدالت کو ساقط کیا، جنہوں نے نماز پڑھائی ان کی عدالت کو ساقط کیا، اور جنہوں نے پڑھی ان کو جو ہے فعل حرام مبتلا کرنے کا جو دعویٰ کیا ہے، اس پر بہرحال آپ کو غور کرنا چاہیے، اور جو کہ صریح مجھے لگتا ہے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ جو راستہ خود تجھ تک پہنچاتا ہو۔ پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔